مسیح کی. Jai Masih ki. Hello and welcome to all our viewers and welcome to Yesu Masih Ministries. اور آج ایک بار پھر ہم آپ کے اس میں آتے ہیں آپ کے سامنے آتے ہیں خدمت میں آتے ہیں یسوع مسیح منسٹریز کو لے کے. اور I just want to welcome you all. I hope you're going to get quite a lot of blessing from what we are going to discuss today and what we are going to pray about and preach about. اور I hope کہ آپ کو جو پچھلے ویک کا جو پروگرام تھا اس سے آپ کو کافی بلیسنگ ملی ہوگی. اور آج بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ادھر اس براڈ کاسٹ میں. اینڈ وی ہوپ اینڈ پرے دیٹ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ ایوری تھنگ واٹ اے کرسچن پرسن ریکوائرز. سو تحسین آج آپ ہمارے لیے کیا لے کے آئیں گے؟ ہم خدا ان کے کلام میں ضرور دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ ہم دعا میں جھکیں گے تاکہ ہم خدا ان کے کلام کو سننے کے لیے اور اس کے منہ کی باتوں کو سننے کے لیے، اپنی زندگی کے لیے جو نصیحت ہے اس کو سننے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. اور میں درخواست کروں گا اشکائنہ سے کہ آپ چھوٹی سی دعا کریں، پھر میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا اور پھر ہم مل کر خدا ان کے کلام میں سے سیکھنا شروع کریں گے. جی. Dearly beloved Heavenly Father, Lord Jesus, we thank you for this time, we thank you for this day, and we thank you for our lives. Father, Lord Jesus, we thank you that you are present in our lives. We thank you that you are in our hearts and in our minds. Whatever we discuss today, Father, Lord, let it be from you. We thank you, Father, Lord, that you came to this earth, you died on the cross so that our sins are forgiven. Make our hearts and minds pure and clean, and help us to open our hearts and minds so that you can come within our hearts. Father, Lord, I ask you to bless all the viewers who are watching this broadcast. Bless each one of them and help them to gain your presence and be with them. I ask this in your holy name. Amen. خداوند بادشاہ تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں. جلال کے بادشاہ تجھ کو مبارک کہتے ہیں، تیری ستائش اور تیری مہما گاتے ہیں، کیونکہ تو ساری پرستش اور ستائش کے لائق ہے. خداوند تو اس لائق ہے کہ تیری پرستش کی جائے. خداوند تو اس لائق ہے کہ ہر ایک گھٹنا تیرے آگے جھکے، ہر زبان تیرا اقرار کرے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بڑے نام کے لیے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکتا ہے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کے جو زمین کے نیچے ہیں. خداوند بلکہ اے خداوند ساری قومیں خداوند اس نام کا اقرار کریں کہ یسوع نام ہی قدرت والا نام ہے. خداوند ہم تیرے قدموں میں جھکتے اور تیری تعظیم کرتے ہوئے، تیری ستائش میں کرتے ہوئے تیری حضوری میں آتے ہیں، اپنی نجات کے پیالے خداوند تیری حضوری کی طرف بلند کرتے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے خداوند تیرے مقدس قدموں میں خداوند تیری مقدس حضوری میں آ جاتے ہیں. کیونکہ تیرا کلام یہ کہتا ہے کہ جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں موجود ہوں. اور اے خداوند یہاں پر ہم 2 یا 3 نہیں بلکہ لاکھوں لاکھ لوگ خداوند تیری حضوری میں جمع ہیں. اے خداوند تیرے نام کو سننے کے لیے، تیرے کلام کو سننے کے لیے، اس خداوند زندگی کی باتوں کو لینے کے لیے ہم سب یہاں پر موجود ہیں. اے خداوند ہم جمع ہیں. اے خداوند فرما، ہم تیرے لوگ، تیرے بندے خداوند سنتے ہیں. ہمارے کانوں کو چھو خداوند تاکہ ہمارا بہرا پن جو ہے وہ چلا جائے. ہماری آنکھوں کو چھو تاکہ ہمارا اندھا پن جاتا رہے. ہمارے دلوں کو چھو تاکہ ہماری سخت دلی جاتی رہے. اور اے خداوند ہم تیرے کلام کو سن کر اپنے دلوں میں رکھیں، اس کو دیکھیں، اس کو سنیں اور ہمارے اندر ایمان پیدا ہو. اور اے خداوند ہم تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں. خداوند رحم کر، خداوند اپنے رحم کر خداوند، اپنے لوگوں پر رحم کر، اپنی قوم پر رحم کر. خداوند تیری منت کرتا ہوں خداوند، تو جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، فضل کر. اے خداوند اپنی فضل، اپنی گریس، اپنی بخشش کو خداوند لوگوں پر نازل کر. خداوند جس طرح تو نے صدیوں سے خداوند ہمیں اپنے فضل اور گریس سے خداوند بچایا ہے، فضل بخشتے کہ ہم بھی خداوند اس فضل کو سمجھیں. اگر ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہے جو آج تک اس فضل کو نہیں سمجھ سکا، خداوند ہمارے دلوں کو کھول دے تاکہ خداوند ہم تیرے اس بڑی رحمت کو جان سکیں کہ تیری نجات ہمارے لیے کیسی بڑی ہے. اے خداوند تیرے اس پیارے خوبصورت کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو تو نے ہمارے دلوں میں، ہونٹوں پہ، ہاتھوں میں دیا ہے خداوند، تاکہ ہم اس کو پڑھیں، سیکھیں اور خداوند تیرے لوگوں تک تیرے کلام کی گواہی کو لے کر چلیں. خداوند تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف ہو. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے اور جلالی نام میں، آمین آمین. اور جیسا کہ اب اشکائنہ نے پوچھا کہ ہم آج کیا سیکھنا چاہتے ہیں، تو میں ایک بات آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت دفعہ میرے دوستوں نے کہا کہ آپ اپنی زندگی کی گواہی کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح جو ہے وہ آپ خدمت میں آئے، کس طرح خدا ان کو قبول کیا. تو میں ضرور اس بات کو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. اور لیکن اینڈ آف دا ڈے بات یہ ہے کہ
جو گواہی ہے کلام میں لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی بھی ہے, اس کے پاس زندگی ہے. اور جب ہم خداوند کی گواہی نہیں دیتے تو پھر جب تک ہم اپنی نجات کا جو ہے اعلان نہیں کرتے تو ہم غیر قوموں میں, دوسری قوموں میں کیسے خداوند کے کلام کو پھیلائیں گے. اور میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب دا بک آف ایکٹس آف اپوسلز, اور اس کا چیپٹر 10 اور اس کی ورس 34 سے اگر آپ پڑھیں انگلش میں, اور ورس 34 ہی اس کو پڑھیں, 34 and 35, and I'll read in Urdu as well. So Peter opened his mouth and said, "Truly I understand that God shows no partiality, but in every nation anyone who fears him and does not what is right is acceptable to him." Yes. لکھا ہے کہ پطرس نے زبان کھول کر کہا, اب مجھے پورا یقین آ گیا ہے, یقین ہو گیا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں بلکہ ہر قوم میں, یعنی کہ جہاں پر بنی اسرائیل یا مسیحی قوم یا کسی پرٹیکولر قوم کی بات نہیں کر, بلکہ لکھا ہے کہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا ہے, کس سے؟ خداوند سے, فیئر آف گاڈ, اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے. مبارک ہیں وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں کیونکہ خداوند پہاڑ پر وہ کھڑے ہوں گے. لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے, اور we will see God if we have the righteousness of heart. اور یہاں پر لکھا ہے کہ ہر قوم میں سے جو اسے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے خداوند اس کو پسند کر لیتا ہے, اور خداوند اس کو پھر چن لیتا ہے اور نکال لیتا ہے. اور اس معاملے میں I love to share the testimony of my father and myself کہ کس طرح خداوند نے جو ہے وہ ہمیں اس طرح خداوند نے اپنے نام کے لیے چنا. میرے دادا کا جو نام تھا, he was a major in انڈین آرمی, اور میں اس گواہی کو شیئر کرتے ہوئے بتاتا ہوں کہ وہ میجر تھے اور وہ انڈین آرمی میں تھے, پٹھان ریجمنٹ میں تھے. میجر حیات خان ان کا نام تھا, اور وہ بہت ایک مذہبی قسم کے آدمی تھے اور سنی گھرانے سے ان کا تعلق تھا. اسی طرح میرے جو تایاز تھے, they had a legacy to be in the army. اور سکندر حیات خان جو میرا سب سے بڑا جو تایا تھا, وہ سنگاپور میں ان کی ڈیتھ ہوئی کیونکہ میرے دادا نے جو ہے وہ دونوں ورلڈ وار میں حصہ لیا. میرے تایا نے, سب سے بڑے تایا نے جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں حصہ لیا, اور جاپنیز کے خلاف لڑتے ہوئے انہوں نے سنگاپور میں جو ہے وہ مرے, اور ان کی قبر وہاں پر. پھر اس کے بعد محمد سلطان خان جو ان سے چھوٹے تھے, اس کے بعد ڈاکٹر محمد نور خان جو کہ ڈاکٹر تھے, اور سلطان جو تھے وہ جو سیکنڈ تایا تھے, ہی واز ان آرمی ایز ویل. اور جب میرے باپ کو خداوند نے چننا تھا تو وہ بھی آرمی میں ہی تھے, کیونکہ اب دیکھیں کہ میرے جو ڈیڈی تھے, جو باپ تھے گل حمید خان, تو وہ جو کہ پہلے ان کا نام غلام محمد تھا, تو یہ ان کا جو نک نیم بھی تھا, لیکن ویسے ان کا نام گل حمید خان بھی. تو یہ ہے کہ خداوند نے ان کو جب چنا تھا تو وہ بھی آرمی میں تھے, اور وہ ان کا وہاں پر جانا جو تھا وہ ان کے لیے باعث برکت ہو گیا, اور خداوند نے کس طرح جو ہے ان کو وہاں پر چنا یہ ہم دیکھیں گے. اور کوئٹہ میں ان کی جو پوسٹنگ ہوئی اور وہ وہاں پر کمیشن آفیسر کے طور پر گئے, اور وہاں پر کیونکہ لیگیسی تھی, ہی واز دا ینگسٹ ون, دیر واز اے بگ گیپ بٹوین مائی تایاز اینڈ مائی فادر واز اے ینگسٹ ون. اور وہ بہت پیارے بھی تھے, اور سختی بھی ان کے اوپر ہوتی, لاڈ بھی ہوتا کہ اس نے جانے اس نے آفیسر بننا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اور اچھی خاصی جائیداد بھی ان کے پاس تھی. تو وہ اوبیسلی پٹھان تھے تو, لیکن میاں والی میں سیٹل ہو چکے تھے ان کے باپ دادا جو تھے. تو کوئٹہ میں کیا ہوا کہ آرمی میں تھے, اور وہ مشن جو وہاں پر ہاسپٹل اور مشن سکول ہے اس کے پاس جو ہے وہ ان کی بیرکس وغیرہ ہوتی تھی, وہاں سے گزرتے ہوئے وہ وہاں پر جو ہے مشن ہاسپٹل کے اوپر ایک آیت لکھی ہوتی تھی ایک محراب کی شکل میں کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں, اور ساتھ میں لکھا ہوتا تھا المسیح. تو انہوں نے سنا تو تھا کہ مسیح جو ہے, یہ کرسچن لوگ اس کو مانتے ہیں اور نبی ہیں, ہم ان کو نبی مانتے ہیں اور یہ ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, لیکن یہ سوال ان کے دل میں ہمیشہ رہتا تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دنیا کے آخر تک جو ہے وہ کسی کے ساتھ ہو. ہاؤ کین دس بی پاسبل کہ میں مثلاً اپنی بیوی سے یا اپنے ماں باپ سے بچوں